جی، آپ نے یہ سوال کیا کہ ہم دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو آپ مراد لے کے دعائیں کر رہے ہیں اس کو دینا بہتر ہے یا نہ دینا بہتر ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ آپ کی مصلحت کو زیادہ سمجھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مفسرین نے لکھا ہے، جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے دعائیں ہیں قرآن میں، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے اور بھی مختلف انبیاء کی دعائیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی دنیاوی یا دینی مسئلے کے لیے بے تحاشا دعائیں کریں یا لمبی لمبی دعائیں کریں اور وہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں 2 دن تک دعائیں کرتے رہے، اتنی دیر تک دعائیں کرتے رہے، اتنی دیر تک روتے رہے، چہرے مبارک پہ پورے آنسو سے تر ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے، اے اللہ کے رسول بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، پھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اسی طرح دوسرے موقع پر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ظہر سے عصر تک دعائیں کرتے رہے، دوسرے دن میں دعائیں کرتے رہے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے دن تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ بھی لمبی لمبی دعائیں کرتے، تہجد میں بھی لمبی لمبی دعائیں کرتے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی دعائیں لمبی لمبی کرنی چاہیے۔ جو آدمی اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی اگر دعا کرنے کے لیے مخلص نہ ہو تو وہ پھر آدمی کیا دعا کرے گا اللہ سے؟ کسی کے لیے نہ سے اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو دعا کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب ان کو جنت سے نکال دیا تو انہوں نے کیا دعا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، تو اللہ نے کیا فرمایا فتاب علیہ، کہ اللہ نے ان کی توبہ اور ان کی دعا قبول کر لی۔ پھر اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کیا فرمایا رب انی مغلوب فانتصر، اللہ نے کیا فرمایا ففتحنا علیہ السماء، اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، آسمان و زمین کی طرف سے اللہ نے ان کی مدد کے جو ہے نصرت کے جو ہے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، کتنی وہ بیماری ان کی لمبی تھی، انہوں نے دعا کی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھ پر جو ہے بیماری نے بہت زیادہ پریشان کر دیا، مجھ پر بیماری آ چکی ہے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اور دعا قبول فرمانے کے ساتھ ساتھ سورہ صافات میں کیا فرمایا کہ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یہ یونس علیہ السلام دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور آگے کیا فرمایا کہ اسی طرح ہم مسلمانوں کی بھی مدد کریں گے جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کی مدد کی ہے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جب وہ نمرود نے ان کو آگ میں پھینک دیا تو انہوں نے کیا فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، اب میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا، یعنی جنت کی اس کے اندر جنت سجا دیا، جنت کے باغ کو اس کے اندر سجا دیا، اس آگ کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے جتنے عیاشی کے خوشی کے دن میں نے اس آگ کے اندر گزارا ہے، اتنا میں نے کبھی زندگی میں نہیں گزارا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ دعائیں ہمیں لمبی لمبی کرنی چاہیے۔ اس وقت ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اگر ہم اپنی پریشانی میں ہوتے ہوئے اگر ہم اللہ سے 2 رکعت نفل پڑھ کے یا کوئی بھی دعا کر کے آیت کریمہ پڑھ کے اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو ہماری دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ ہم اس سے امید لگاتے ہیں، سب سے لگاتے ہیں، تو اللہ تو قادر مطلق ہے، اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے تو ہماری دعا لازمی قبول ہوگی۔